اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کے تمام لوگوں کو بندر بنا دیا۔ اس قوم کے لوگوں کو کون سا ایسا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا، اور بندر بننے کے کتنی دیر تک وہ زندہ رہے، اور پھر ان کو کس قدر دردناک موت آئی۔ جب یہ لوگ بندر بن گئے تو یہ اپنے عزیز و اقارب کو دیکھ کر کیا کہتے تھے؟ اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم سے ہیں؟ ان سوالات کے جوابات قرآن کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں۔ انسانوں کی بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعہ کا پس منظر یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے قلعہ نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد 70,000 تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمانبردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز باغات اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ تعالیٰ کا ان پر ایک خاص کرم تھا کہ سمندر سے ان کو بے پناہ مچھلیاں حاصل ہوتی تھیں، جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ وہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار بند کر دے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلی کا شکار حرام فرما دیا، اور پھر اس دن سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والے دن ہی مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دن ایسے تھے کہ بہت کم اور نہ ہونے کے برابر آتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا۔ اس وجہ سے یہ اللہ کا حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی پر بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی ان نالیوں میں سے ہو کر ان حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو ورگلایا کہ ہم ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہاتھ آ جائیں گی۔ بہت سے لوگوں کو یہ بات اچھی لگی اور انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا۔ اس قوم کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا کہ جب ہفتے والے دن مچھلیاں اس حوض میں قید ہو گئی تو پھر شکار ہفتے والے دن ہی ہوا، جو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شیطان کے اس ہیلا سے منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر باز رہے، اور کچھ لوگ دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور ایک دوسرے کو منع بھی نہ کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والے کو کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ تعالیٰ ان قریب ہلاک کرنے والا ہے اور اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ پیارے ناظرین،
حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے لوگ تھے جو ہفتے والے دن شکار کرتے اور ان مچھلیوں کا گوشت کھایا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 نافرمانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ جو لوگ اس بات کو برا جانتے تھے انہوں نے اپنی اور ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان لوگوں کو بار بار سمجھایا، لیکن وہ ہفتے والے دن شکار کرنے سے باز نہ آئے اور یوں ہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ مناظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، اور بے شک تمہیں ضرور معلوم ہے تم میں کہ وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی اور ہم نے انہیں فرمایا کہ ہو جاؤ بندر، دھتکارے ہوئے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 لوگ بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اسی دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے نہ پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ جو ان نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں سے کیا کوئی بندر اس کی نسل میں سے ہے؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس قوم پر عذاب پہنچاتا ہے ان سب کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے کوئی بندر باقی بچا ہوگا۔ وہ صرف 3 دن زندہ رہے اور وہ سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔